روزے داروں کی بھی عجب عجب کوالٹی ہے. ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا, افطاری بھی نہیں چھوڑے گا. روزہ نہیں رکھے گا, افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا, اور بیوی کو بولے گا ابھی تک گھونگنی نہیں بن رہا, جلدی ہے. اچھا, ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا, سحری بھی نہیں چھوڑے گا. ایک نوجوان, ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا, پہلا اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا, اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا. ایک نوجوان کو ہم پکڑے, ہم نے کہا بے پہلا رکھا رے, 28 کو چھوڑ دیا, لاسٹ رکھا کہے. بولا حضرت آپ سمجھے نہیں, ہم روزہ کو گھیر دیے, روزہ کو گھیر دیے. پہلا رکھے, بیچ والا چھوڑ دیے, لاسٹ والا رکھے, روزہ کو گھیر دیے. روزہ کہیں نہیں بھاگے گا. بولو کام چلے گا؟ اے بابو بیٹھو, بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ. کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا. انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار, ہاتھ اٹھا. انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور نوجوانوں سنو, روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے. کمزور آدمی روزہ رکھ لے, اللہ اسے طاقتور بنا دے گا. روزہ رکھ کر دیکھو, روزہ رکھ کر دیکھو. اور ہماری ماں بہنیں, بیٹے کی شادی ہے عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھیے, گال پچ کی تو روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے. نوجوانوں روزہ رکھو, کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے, بیمار ہو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں, نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا انعام دلائے گا. زکات دو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا. حج کرو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا. لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم روزہ رکھو, روزے کا انعام ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے. بے شک بے شک, روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا, اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ, روزہ رکھنا. اور روزہ رکھو گے اس کا انعام میرا اللہ دے گا. اس سے باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو فیکٹری ہے نا, ارے سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو 1 مہینہ کا روزہ ہے, اس سے بہتر ورزش اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سائنس کہہ رہی, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, ڈاکٹر مہیش گوئنکا, قربان جاؤ, بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیش گوئنکا. 15 دن امریکہ میں آپریشن کرتا ہے, 15 دن انڈیا میں رہتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں 30 روزے رکھتا ہوں. روزے میں فائدے ہیں, رکھ کر دیکھو. یہ جو فیکٹری ہے تمہارا, 11 مہینہ کچور مچور پچور سب جو ڈالے ہو, اس کو ریلیکس چاہیے, اس کو آرام چاہیے. تو 1 مہینہ آرام کر لو, انشاءاللہ پھر وہ سارے لیبر میدا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. تازہ خون بدن کے اندر میں بڑھے گا, تازہ خون بنے گا, خون بھی تازہ ہوگا, ایمان بھی تازہ ہوگا. پھر جوانی کے اندر میں انشاءاللہ طاقت ہوگی, بازوؤں کے اندر میں طاقت ہوگی. جب ایمان تازہ ہوگا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے. بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی. جہیز, شراب پینا کیا ہے؟ سود لینا, جوا کھیلنا, زنا کرنا, چوری کرنا, مانگ کر جہیز لینا. بولے بیٹھو, ارے یہ بھی تو حرام ہے. مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے. اس سے بڑھ کا فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا. اللہ ہاتھ نہیں دیا, اللہ ہاتھ نہیں دیا ہے, اللہ طاقت نہیں دیا بدن میں, بدھی نہیں دیا, دوسرے سے بھیک مانگتے پھرے گا. اس لیے نوجوانوں توبہ کرو. ایک بات یاد رکھنا, اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا. یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے, گاڑی تھپاچی کی نام جے, اپاچی, ہم ایک نام رکھ لو جی تھپاچی.
اے ماشاءاللہ حسن رضا، اللہ اس بچے کی صحت میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے۔ اگر تقدیر میں تمہاری دولت ہے، انشاءاللہ تم مٹی کو چھو گے، میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ سسور سے 2-3 لاکھ روپے آپ نے لیا ہے جو، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جس لڑکے سے میرا شادی ہونے والا ہے، شادی بیاہ ہونے والی ہے، اب وہ لڑکا میرے باپ سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے، اس لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بولو بھائی، پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ تو وہ لڑکی دل سے محبت کرے گی تم سے، وہ تو مجبوراً شادی کر لے گی، مجبوراً تمہارے گھر آ جائے گی، لیکن دل سے محبت نہیں کرے گی۔ وہ دل سوچے گی میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیا ہے، میرا باپ قرضہ اٹھا کر اس کو پیسہ دیا ہے، زمین بیچ کر میرا ابا اس کو پیسہ دیا ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر میرا باپ دیا ہے۔ تو وہ بچی، وہ بیوی جو ہے، پیر دبائے گی؟ ارے بولو، پیر دبائے گی؟ بدن دبائے گی؟ سر دبائے گی؟ نٹیے دبا دے گی وہ، بولے جھمیلے ختم پہلے سے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی سب سے بڑا جہیز ہے دوستو دلہا، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ اے نوجوانوں، مذہب اسلام میں جہیز کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، الحمدللہ اس رسم کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، مذہب اسلام میں اس کا کوئی ریت رواج نہیں۔ اللہ مرحوم کو جنت میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جہیز کا کوئی رسم نہیں ہے مذہب اسلام میں، اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، کسی بیٹی والے کو پریشان کر کے مانگ کر کے۔ اچھا، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے، لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں، لے لوں؟ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے۔ ماشاءاللہ مرحوم ارشاد صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نوجوانوں، جہیز نہ مانگا کرو، جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز مانگنا حرام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا، اور نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے وہ واپس نہیں ہوگا؟ ارے جو لے لیے وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کے ماں باپ جنت ملے تو شرط ہے ایسی جگہ ملے،
شرط ہے، جنت ملے تو شرط ہے، ایسی جگہ ملے آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے۔ ہاں ہماری ماں بہنیں، بس آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے، اس لیے نوجوانوں جو پیغام پہنچانا تھا نماز کے حوالے سے پہنچا دیا۔ شراب، جوا، یہ سب کے سب حرام ہیں، اس سے میرے نوجوانوں بچو، برائی سے بچو۔ الحمدللہ میرے نوجوانوں دین سے جڑ جاؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، نمازوں سے جڑ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں، دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام، نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا۔ کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا میری ماں بہنوں، ماں بہنوں کام پھر بعد میں ہو جائیں گے، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو نہ چھوڑنا، نماز کو قضا مت کرنا۔ اور دوسرا عمل میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔